قربانی کے جانور دیکھنے گئے تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بھی معاملات سے بے خبر نہیں ہیں، وہ غافل نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ بالکل بالکل آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں جی بالکل، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، بالکل نہ نہیں اس دے کی سکتے، گرفت سے آپ بالکل۔ بچ سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ مسئلہ مانا جا رہا ہے قربانی کی اوقات کو لے کر۔ ایک فرقہ ہے جو قربانی کے اوقات کو لے کر ایک دم الگ ہے، اور باقی دوسرے فرقے جو ہے وہ ایک دم الگ ہے۔ تو قربانی کا جو صحیح وقت ہے احادیث و قرآن کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ کا میزبان عاقب رضا برکاتی حاضر خدمت ہے ایک بہت ہی خوبصورت پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آج کا یہ پوڈ کاسٹ قربانی کے مسائل پر مشتمل ہوگا، کیونکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور لوگ فون پر طرح طرح کے ویڈیوز میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں۔ تو قربانی کے وہ مسائل جو کہ روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ان سب پر ڈسکس کرنا یہ ہمارے لیے ایک واجب کے درجے پر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ قربانی کے مسائل پر ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ آج اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کی بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد عامر حشمتی صاحب، جو کہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہے اور بہت ہی خوبصورت عالم دین بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت مفتی بھی ہیں۔ پوڈ کاسٹ پر اگر آج آپ آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ ہوتے ہی آپ کو بہت سارے ایسے مسائل مل جائیں گے جن کو آپ سوچ رہے تھے کہ ہم کسی عالم سے استفتاء کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ انشاءاللہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اپنے مفتی صاحب قبلہ کا میں انٹرو پیش کر دوں۔ مفتی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا احسان ہے، آپ کی دعائیں شامل حال ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، میں کافی دنوں سے سوشل میڈیا اسکرولنگ پر دیکھ رہا ہوں، طرح طرح کی ویڈیوز، نیوڈ ویڈیوز، گندی ویڈیوز جو ہے لوگوں کے بیچ آتی ہیں، اور اس طرح جنریشن جو ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پرفتن ماحول میں دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور پوڈ کاسٹ لا کر لوگوں کے بیچ میں جو ہے مسائل کو عام کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا الحمدللہ، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قبلہ کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو کامیابی بخشے گا اور یہ پوڈ کاسٹ کافی آگے تک جائے گا انشاءاللہ۔ تو بلا کسی تاخیر کے مفتی صاحب قبلہ میں پہلے سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے وسیلہ پاک سے آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت، جسے پہچان کے لیے دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جہاں تک ہو سکے تعلیمات امام اہل سنت کو لوگوں تک پہنچائیں، روشناس کروائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور جہاں تک ہو سکے شرعی دائرے میں رہ کر تعلیمات حقہ کو لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کام بہت ہی اہم ہے، اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ واقعی آپ نے اپنا ایک ایسا حق ادا کیا جو جماعت اہل سنت کے ہر فرد پر لازم و ضروری تھا۔ میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور مبارکباد ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر جائز قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے سوال فرمایا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اصول کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اصول قرآن کیا ہیں، اصول حدیث کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن عظیم میں، چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نصوص یعنی قرآن پاک کی آیات شاہد ہیں۔ انہی آیات میں ایک آیت میں چھوٹی سی تلاوت کر دوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو گویا اور اس کے علاوہ بھی
ایک جگہ ہے فرمایا کہ ہم نے مفہوم عرض کر دوں کہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی قربانی رکھی تھی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر بھی قربانی رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں، احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، حکم مصطفیٰ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل رہا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتے ہیں وہ ہے ارشادات ائمہ دین۔ تو ارشادات ائمہ دین میں سبحان اللہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے ارشادات دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہی اس کی شرعی حیثیت ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب اس سے اعراض نہ کرے گا جو مسلمان ہوگا۔ تو یہی شرعی حیثیت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، صحابہ کا ارشاد ہے، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اور الحمدللہ جو ان کے نقوش قدم پر چلتے ہیں، یہ سارے معاملات بھی ان سے ثابت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت جواب مفتی صاحب قبلہ نے عنایت فرمایا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت ہی اصولوں کے انداز میں جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ اب میں قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، قربانی ایکچوئل میں ہے کیا، فرض ہے، واجب ہے، یا اصول شرع سے قربانی ہے کیا؟ دراصل مفتی صاحب قبلہ سوال ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ یہ یاد رکھیں قربانی سنت بھی ہے، قربانی واجب بھی ہے۔ سنت کہتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، تو اس معنی کر کے تو یہ سنت ہے۔ لیکن امت کے لیے یہ سنت واجب ہے۔ واجب اس لیے ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور جس پر حضور نے مداومت برتی، تواتر سے ثابت، جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہے بظاہر دنیا میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ قربانی کی۔ اور صحابہ نے، حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ منگوایا اور ایک گائے منگوائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قربانی فرمائی، اور ہم لوگوں کا وہی عمل رہا۔ تو بلا شبہ یہ قربانی فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ ہاں، جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ سنت ہے کہ نہیں، تو یہ سنت نہیں، واجب ہے۔ رہی بات سنت اس معنی کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو یہ ہمارے لیے سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرما۔ مفتی صاحب قبلہ یہ واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واجب کہتے کسے ہیں اصول شرع میں؟ واجب کا ڈیفینیشن ہوتا یہ ہے، واجب کہتے ہیں جو فرض کا قائم مقام ہوتا ہے۔ فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو اور سختی کے ساتھ ہو، جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، جیسے نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے، یہ اسے فرض کہیں گے۔ اسی طریقے سے واجب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ظاہر فرمایا اور اس پر مداومت برتی، مگر کچھ قیود کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو قربانی کیا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ اب آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوستوں کا یہ سوال ہوا کرتا ہے کہ قربانی اصل میں کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے مفتی صاحب قبلہ؟ قربانی جن لوگوں پر واجب ہے ان میں کچھ شرائط ہیں۔ جی، نمبر 1 مسلمان ہونا۔ جی، مسلمان ہونے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور زبان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب جاننا، اللہ کو بے عیب ماننا، ہر نقائص سے منزہ و مبرہ جاننا، سبحان اللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب رسول، تمام رسولوں سے اعلیٰ، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کا مالک و مختار جاننا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ شخص ایمان والا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مومن ہوا۔ اب اس مومن کے پاس مثال کے طور پر مومن ہے مگر عقل نہیں ہے، تو اب وہ مستحق قربانی نہیں۔
کیونکہ پاگل پر قربانی نہیں، سبحان اللہ، عاقل ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. نابالغ ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو ابھی وہ سمجھدار ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، جی اس پر بھی قربانی نہیں. جی تو اب کیا ہے، بالغ ہونا چاہیے. جی گویا مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، جی بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، جی اسی طریقے سے مقیم ہو، جی. مسافر نہ ہو. مفتی صاحب قبلہ، میں قطع کلام کے لیے فرمائیں. معذرت کہ یہ بالغ، جی یہ بالغ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بالغ اصل میں کس عمر میں انسان ہوتا ہے؟ کیوں اصول شرع کے حساب سے بالغ جو ہے وہ انسان کم عمر میں ہو جاتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی قانون کے حساب سے دیکھیں تو انسان جو ہے وہ 18 سال کی ایج میں بالغ ہوتا ہے. تو اصول شرع کے حساب سے انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ رہی بات فقہا نے کیا فرمایا ہے، جی جی میں بالکل. جس مذہب کا پیروکار ہوں، جی اس مذہب میں ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا، بالکل. اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس درجے تک پہنچے ہیں جی کہ واقعی تعلیمات مذہب اہل سنت، تعلیمات مذہب اسلام بالکل برحق ہے. اور کتنے لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد جو غیر تھے، جب انہیں سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ انہوں نے سبحان صدق دل اللہ، سے سبحان توبہ اللہ، کی یہ اور تائب ہو گئے، بہت ہی اور خوبصورت. مذہب اسلام کو دل سے اپنا لیا. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی شان ہے میرے مذہب کی، جی کہ جی میرے مذہب کا کوئی کام، سبحان اللہ، جیسے حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ارشاد ہے جی کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. بالکل بالکل تو یہاں بالکل. فقہا فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کی جو مدت ہے، اور لڑکے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے جی جی تو فرمایا 12 سال اقل مدت جی اور 15 سال اکثر مدت، یعنی سبحان 12 اللہ. سے 15 کے بیچ میں جی بچہ بالغ ہوگا. بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اسے پیشاب کی جگہ پر ایک سفید پانی کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ جی ظاہر ہوتے ہیں، جی خواب کے ذریعہ جی یا دوسرے لوازمات کے ذریعہ اسے احساس ہوگا، اس جی کے اندر ذہن و فکر میں خیالات آئیں گے، وسوسے اٹھیں گے. جی اس کے علاوہ سینے میں جو چھاتی ہوتی، جو سینے پر چھاتی ہوتی ہے، اس چھاتی کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے. واہ. یہ آپ دیکھیں جب بچہ بالغ ہوگا تو اس کے اندر ایک ہڈی آ جاتی ہے. جی جی یہ بالکل. بھی علماء نے فرمایا کہ یہ اس کی علامات میں سے ہے. بلوغ کی علامتوں جی میں یہ سے بلوغ کی علامات ہے. جی جی وہ بالکل. ہڈی آنے کے بعد جب آ جائے تو سمجھے بچہ بالغ ہونے کے جی کگار پر ہے، بالکل بالکل. اور جیسے ہی وہ ہڈی آ کر چلی جائے بچہ بالغ ہو گیا. بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا. اور ہمارے اسلامک اینگل سے، اسلامک شرع کے حساب سے بچہ بالغ ہوتا ہے 13 سے 15 سال کی عمر کے بیچ، 12 سے 15 12 سے 15 سال کے بیچ، ہے نا. لڑکے کے لیے. تو دوستو، بالغ بلوغت کی جو ڈیفینیشن ہے میرے خیال سے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو دوستو اب آتے ہیں ہم ہمارے دوسرے سوال کی طرف، جو کہ جانوروں سے متعلق ہے. بہت سارے لوگ جانور مفتی صاحب قبلہ خریدتے ہیں، اور ان کو جانور کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جانور ہمیں خریدنے چاہیے اور کون سے نہیں خریدنے چاہیے. اور عمومی طور پر اگر ہم ممبئی کے جگہ پر دیکھیں گے تو تقابل چل رہا ہے. جی جانور کے اندر اصول شرع کے حساب سے کیا بیماریاں یا کیا عیوب ہیں جن کو شرع نے بیان کیا ہے اور وہ جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے. تقابل میں لوگ آگے بڑھے جا رہے ہیں. تو مفتی صاحب قبلہ، جانوروں سے متعلق میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا جی کہ اسلام بدگمانی کو حرام قرار دیتا ہے. جی بالکل. مسلمانوں کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے جی بالکل کہ بالکل. وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن ہم، آپ ایک مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے شرعن. جی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے شرعن یہ حکم ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. جی بالکل. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ جانیں کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ میرے امام ایک مزاج دے رہے ہیں کہ میاں، اور پھر اسی نعت کے اندر میرے امام فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. تو امام اہل سنت اتنے بڑے عالم دین، مجدد دین و ملت ہو کر ایک مزاج دے رہے ہیں عاجزی میں ڈھلتے ہوئے. اب
लोगों को क्या मिजाज मिलना चाहिए, लोगों को क्या जहन लेना चाहिए। आप कुर्बानी के जानवर देखने गए तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे किसी भी मामला से बेखबर नहीं है, वो गाफिल नहीं है माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल बिल्कुल आप दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, जी बिल्कुल, मगर अल्लाह तबारक व ताला को आप धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल ना नहीं दे उसकी सकते, गिरफ्त से आप बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल फरमाया जानवर किस तरह लेना चाहिए, जानवर देखें, फरमाते हैं जानवर फरबा हो, जी ताकतवर हो, जी जी न कान कटा हो, न पैर पे चोट हो, जी न सींग टूटे हुए हों, जी यानी ऐबदार न हो। अब जी। ऐब किसे कहते हैं? जी ऐब की तारीफ है, फरमाया जिससे शय की कीमत घट जाए। वाह ऐब वाह कहते हैं जिससे शय की कीमत घट घट जाए। जाए। जब शय की कीमत घटेगी तो ऐब होगा। अब यहाँ तक आप देखें, अब यहीं पर मैं आपको एक एडवांस में बता दूं मसाला, जी 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 कि बिल्कुल अगर आप कहें कि हजरत खस्सी पे करना चाहिए, अगर कहीं आपका ये सवाल हो कि हजरत खस्सी पे करना चाहिए या अंडुल पे करना चाहिए, तो और फिर आप कहेंगे अगर जी, खस्सी ये पे मसला बहुत ज्यादा चल रहा है हजरत। अच्छा, जी बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ये ही कहें खूबसूरत मसला है कि हजरत। अगर खस्सी पे करना चाहें हजरत, तो जी खस्सी तो ऐबदार है, जी क्योंकि उसको बाकायदा उसके कपूरे निकाल लिए जाते हैं, जी और कपूरे निकालने के बाद यानी मर्द से नामर्द बनाया गया है उसे, जी तो ये तो ऐब हुआ, जी और ऐबदार जानवर जायज नहीं जायज नहीं। जी तो फरमाते हैं इसका जवाब ये है जनाब जी कि ऐब कहते हैं जिससे शय की कीमत घटे। जी खस्सी बकरे और अंडुल बकरे में पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जी। कीमत ज्यादा किसकी होती है? वाह 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 वाह, ज्यादा कीमत किसकी होती है? सही तो बात आप है, कहेंगे हजरत खस्सी अंडुल के मुकाबले में ज्यादा महंगा मिलता है। सही बात है। तो जब खस्सी अंडुल के मुकाबले में ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो पता चला शय की कीमत घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। वाह, तो अब ये ऐब नहीं रहा, हुनर हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मसला। अब ये ऐब नहीं रहा, जी जी ये हुनर हो गया। जी जी और बिल्कुल, जाहिर सी बात है हुनर वाला लेना अल्लाह उसके रसूल का पसंदीदा सुभान हुक्म अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल तो बिल्कुल माशाल्लाह हम लोगों को ये चाहिए कि ज्यादातर बेहतर है आप अंडुल पे भी कराएं, कुर्बानी जायज है, जी मगर बेहतर यह है कि खस्सी ले लें, क्योंकि उसके अंदर ये फायदा होता है कि हमने देखा है, मुशाहदा किया है, जी नेजासतों में मुंह नहीं मारता है, हम्म, पेशाब वगैरह में, गंदगी में वो मुंह नहीं डालता है, जी, जी, बचता है। जी। और अंडुल वगैरह बकरे को देखे तो आप वो पेशाब में मुंह मारता, मगर जी क्योंकि अगरचे वो मुंह मारता है, क्योंकि वो मुकल्लफ तो है नहीं, जी जी। इसलिए जायज है। और कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से मैंने सवाल किया था हुजूर के, मतलब किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है? अच्छा, जी जैसे ऊंट है, जी 7 हिस्से होते हैं उसमें, उसकी उम्र भी सुन लीजिए, जी लगे हाथ। उम्र जो है कम से कम हदीस पाक में जो आया है फरमाया 5 साल का हो। जी इसी तरीके से बकरा, जी, बड़े काफ से, जो कुरान पाक में है सूरह गाय, बकरा, जी 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 यानी गाय जिसे कहते हैं, जी जी वो कम से कम 2 साल की हो। जी बिल्कुल, इसी तरीके से दुम्बा, जी बकरा, जी छोटे काफ वाला, जी जी जिसे अंडुल और खस्सी कहते जी हैं, जी बिल्कुल, ये हुआ, भेड़ हुआ, जी तो ये सब जायज़ है। इसकी उम्र कम से कम 1 साल की हो। जी लेकिन यहीं पर रुककर अगर आपको बताएं, भेड़ वगैरह जी अगर आपको मिले और 6 महीने का हो, जी मगर देखने वाला जो नब्बाज हो वो जी। ये कहे कि ये 1 साल से 1 दिन भी कम का नहीं है, तब कुर्बानी उस पर भी जायज़ है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर वो कहता नहीं 1 साल का तो नहीं लग रहा है, तो उस पर जायज़ नहीं। अच्छा हुजूर, उमूमी तौर पे जो आवाम में एक मसला ये मशहूर है कि ये जो दांतों का क्या मसला है बच्चे को लेकर, जानवर जो भी बकरा होता है उसके दांतों को लेकर क्या मसला है? बहुत दांत सारे लोग शराइत दांत में दांत है। चेक करते हैं, क्या दांत मतलब? शराइत में है, जी, जी बिल्कुल दांत चेक करना चाहिए। अगर दांत नहीं है तो वो लायक कुर्बानी नहीं है। दांत होने ही दांत चाहिए। होने चाहिए, दांत नहीं शराइत है तो में फिर है। वो अयूब में शामिल हो बिल्कुल जाएगा। और बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब हज़रत ने इनायत फरमाया है। तो मेरे ख़्याल से नाज़रीन आपको समझ आ गया होगा कि कौन से जानवर है जिनकी कुर्बानी जायज़ है और कौन से ऐसे जानवर है जिनकी कुर्बानी नाजायज़ है। और माशाल्लाह, और आइए अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूँगा मुफ्ती साहब किबला, के कुर्बानी के औकात को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मसला माना जा रहा है। कुर्बानी की औकात को लेकर एक फ़िरका है जो कुर्बानी के औकात को लेकर एकदम अलग है, और बाकी दूसरे फ़िरके जो है वो एकदम अलग है। तो कुर्बानी का जो सही वक्त है अहादीस और कुरान की रोशनी में, वो क्या है? ये फरमाया कि 10 तारीख 10 दिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 दिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक, जी ये वक्त अहादीस में तवातुर से साबित है। जी अब इसके अलावा जो लोग चौथा दिन, 13वीं दिन या 13वीं की तारीख असर तक जो गिनते हैं, जी उन्हें चाहिए कि जी पहले वो कुरान समझें, जी हदीस समझें। जी अफसोस ये होता है जनाब जी जी
برکاتی صاحب، یہاں جی جی تکلیف ہمیں یہ ہے کہ جب یہ اللہ اس کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ جی اللہ رب العالمین، جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان لوگوں نے یہ عقیدہ کتابوں میں گڑھ دیا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے اور جی ملک الموت جو فرشتے ہیں ان کو ہے۔ جی تو جب اس طرح کا عقیدہ وہ اپنی دوسری کتابوں میں لکھ سکتے ہیں تو ان سے کیا بعید ہے؟ یہ جی توقع ہم کر سکتے ہیں کہ وہ چوتھے دن بھی بقرہ عید کہہ کر معاذ اللہ جی گوشت کو، حلال جانور کو حرام کر سکتے ہیں۔ بالکل تو ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں۔ اب آپ جی کہیں گے حضرت یہ آپ نے الگ رخ موڑ دیا، جی رخ نہیں موڑا، یہ جی عمل ہے۔ جی جب عمل میں جو لوگ جسارت کر کے حدیث سے آگے قدم بڑھا سکتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں۔ جی انہوں نے جسارت صرف عمل میں نہیں کی ہے، انہوں نے تو عقیدے میں بھی جسارت کر دی ہے، اللہ اور ایسی جسارت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول تک تو پہنچے، جی 2 قدم اور آگے بڑھ گئے اور کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو چوری بھی ایک شے ہے، استغفر اللہ، جھوٹ بھی ایک شے ہے، زنا بھی ایک شے ہے۔ گویا ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں گے کہ اللہ نہیں کر سکتا تو لازم یہ آئے گا کہ بندہ کرتا ہے اور خدا نہیں کرتا، تو یہاں بندے کی طاقت خدا کی طاقت کے سامنے بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ بندے کی طاقت خدا کے سامنے بڑھ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا نہ کرے، مگر ہم یہ سوچیں گے کہ خدا کر سکتا ہے، یہاں یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ ہے۔ بے شک، بالکل بالکل بالکل، جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہر عیب سے بری ہے، جی ہر نقائص سے مبرہ ہے، جی تب آپ جا کر یہ عقیدہ یہ تو قربان جائیے امام اہل سنت پر کہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ واہ واہ، اگر قربانی کو غلط وقت میں کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جواب تھا الحمدللہ۔ جانوروں کے تعلق سے بہت ہی اچھی انفارمیشن مفتی صاحب قبلہ نے عطا کی ہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ، یہ سارے معاملات قربانی کی جو ہے ابتدا کب ہوئی اور جانوروں کے متعلق سارے سوالات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، ایک سیگمنٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم بڑھیں گے مفتی صاحب قبلہ مشترکہ قربانی کو لے کر، حصوں والی قربانی جو چل رہی ہے۔ جی ابھی حال ہی میں عبید اللہ اعظمی صاحب کا ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزرا جس میں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حصوں والی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، حصوں والی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور کیا نام ہے، یہ علماء کرام نے خود سے گڑھ رکھا ہے۔ کیا نظریہ ہے آپ کا ہے اس پر؟ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، انہیں اتنی ہلکی بات نہیں کرنا چاہیے، جی بس اتنا ہی کہوں گا میں۔ غلط بات ہے، انہوں نے اتنی ہلکی بات جی ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ جی، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے مفتی صاحب قبلہ، تو مشترکہ قربانی کا کیا مسئلہ ہے، آپ اسے ذرا ضرور سمجھائیں۔ مشترکہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جی جناب، آج حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور عالم کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں جو حالات پر گاڑھی نظر رکھے۔ جی تو اس لفظ کو آپ سمجھیں، حالات پر جی گاڑھی نظر رکھیں۔ جی جی آج مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، جی اس کے پاس پیسہ ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، جی جو شریعت نے جس طرح صاحب نصاب ہونے کے لیے جس مالیت کا انتخاب فرمایا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو یا اس کی مالیت کی تجارت کا سامان ہو، جی تو جب اتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں یا ان میں سے 2 کو نصاب بنا کر جی مالیت جو اس دور میں تقریباً 40,000 کے آس پاس ہوتا ہے، اب یہ Amount. جی اماؤنٹ ہوتا ہے جی لگ بھگ، جی کچھ گھٹ سکتا ہے کچھ بڑھ سکتا ہے، جی کیونکہ سونے کا معاملہ بھی اتار چڑھاؤ پہ رہتا ہے۔ 40,000 روپے جی 40,000 روپے جی مالیت، اس کے آس پاس کہیں 38,000 بھی ہے، جی کہیں 40 ہے، کہیں 45 ہے۔ جی خیر، تو اس اعتبار سے جو مالیت بنتی ہے جی وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ والا حساب نہیں۔ جی زکوٰۃ میں ہولان ہول شرط ہے۔ جی مطلب کیا ہوا، یعنی سال گزر جائے، جی لیکن قربانی میں ایسا نہیں۔ جی قربانی میں آپ کے پاس پیسہ آ گیا عصر کے وقت، جی 40,000 روپے آ گئے اور آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ جی 12 ذی الحجہ کے عصر کے وقت، جی ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے غروب میں، تو حکم ہے کہ آپ فوراً جا کر، اب کیا کریں گے، وہ جانور نہیں خرید سکتا، 40,000 ہے۔ جی اب اگر 40,000 میں وہ جاتا ہے جانور خریدتا ہے، جی 40,000 کا جانور آ رہا ہے،
جی اب وہ کیا کرے؟ 40,000 اس کے پاس اتفاق سے آ گئے، وہ مالک تو ہو گیا، جی لیکن اس کے پاس گھر ہے، بیوی ہے، بال بچے ہیں، اخراجات ہے، شرعی ہیں، ضروری اخراجات بھی ہیں۔ جی اب وہ 40 پورا وہاں لگا دیتا ہے تو کیا کرے؟ اور اس کو قربانی کا واجب اسی کے اوپر ہے، جی اب وہ ایک حصہ چاہیے، جی تو اب کیا کرے گا؟ جی تو اب مشترکہ قربانی کا یہاں پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ چند لوگ مل کے رہے، 7 لوگ اتفاق سے ایسے نظر آئے جو سب ہم عقیدہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، جی 7 لوگ اتفاق سے وہاں مل گئے، انہوں نے کہا بھائی مجھ پر بھی ایک قربانی، تو اب وہاں 7 نے جی ایک جانور خرید لیے، جی اور ماشاءاللہ تو ابھی کیا اسلام میں اس کا تصور نہیں؟ اسلام تو آسانیاں سکھاتا ہے، بالکل بالکل اسلام سختی کا نام تو نہیں ہے نا، آسانی کا نام ہے، بالکل اسلام آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، جی اسلام تو آپ کو مصیبت سے راستے بنا کر دے رہا ہے، جی یہ راستے بنا دیے گئے۔ جی اب 7 لوگ، 7 مسلمان سنی صحیح العقیدہ اکٹھا ہوئے جی اور وہ اس میں شامل ہوئے، انہوں نے جانور ذبح کیا۔ اب شرعی تقسیم جو شریعت نے بتائی ہے جی اس کو 7 جگہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، سب جی کے حصے میں ایک ایک آ گئے، زیادہ واجب بھی ادا ہو گیا۔ 40,000 اللہ نے جو عطا فرمائے تھے اس میں سے جو 6,000 7,000 5 8,000 جو بھی جو حصہ گیا وہ پتہ چلا ایک اماؤنٹ بھی بچ گیا، جی تاکہ اس سے وہ اور رزق حلال کمانے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ جی تو اسلام نے اس کو راستہ بھی دیا، تجارت کا سبق بھی دیا، ذہن بھی دیا، اور اس کے واجب سے اسے بچا کر ادا کر کر گناہگار ہونے سے بچا بھی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت جواب مفتی صاحب قبلہ نے عنایت فرمایا، اور عبید اللہ اعظمی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس پر بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا تھا جس میں ایک ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت میں جاب کرتا ہوں اور مجھے سیلری جو ہے وہ منتھ کے اینڈ میں آتی ہے، جی منتھ کے اینڈ میں آتی ہے، تو ابھی میرے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے، لیکن میری سیلری جو ہے وہ آئے گی منتھ کے اینڈ میں اور قربانی اس سے پہلے ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بہت سارے EMIs بھی چل رہے ہیں، لون لے رکھا ہے، بہت سارے EMI آلریڈی میں فل کر رہا ہوں، بھر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب قبلہ جب منتھ کے اینڈ میں اس کے پاس پیسے آئیں گے تو ایسی صورت میں وہ کہہ رہا ہے کیا میں لون لے کر، میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، کیا میں لون لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ یہاں پر سب سے پہلے ہم اصولاً یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ جی مستحق ہے یا نہیں، صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ جی اب صاحب نصاب ہوتا ہے، جی اگر وہ سیونگ نہیں کر پاتا ہے، جی خرچ ہو جاتے ہیں، تو آیا یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خرچ کہاں کر رہا ہے، جائز امور میں جی یا ناجائز امور میں۔ جی جی اب مثال کے طور پہ ناجائز امور جیسے یہ کہ اس کو 56 انچ کا ٹی وی چاہیے گھر میں، جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی مثال کے لیکن طور ٹی وی جو مفتی صاحب یہ تو زائدہ الحاجت الاصلیہ ہو جائے گی، میرے حاجت اصلیہ میں آ جائے گی۔ یہ سب گناہ ہے جی جی، یہاں فضول خرچی ہے، یہ سب فضول خرچی سب میں فضول آتا ہے۔ خرچی ہے۔ جی کیا جو ضرورت چیزیں ہے؟ حاجت اصلیہ میں آتی جو ہیں، حاجت اصلیہ میں وہ الگ چیزیں ہیں، ٹی وی وغیرہ حاجت اصلیہ میں نہیں، یہ جی سب گناہ ہے اور بچنا چاہیے۔ جی جی ہاں، پرہیز کرنا چاہیے، ہمارے علماء فقہا نے جو فرمایا اس جی جی پرہیز جی کرے۔ اور جہاں تک جو ضرورت کی چیزیں جیسے کمپیوٹر وغیرہ، بھائی وہ آپ کی وہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ تو ظاہر ہے مفتی صاحب قبلہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ جو ہے صاحب نصاب ہوں گے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے، تو ہاں، مطلب اب وہ کیا قربان کریں، جی کیا کریں اگر مثال کے طور پر ان کے پاس معلوم ہے کہ سیلری فلاں تاریخ کو آئے گی اور اس تاریخ سے پہلے قربانی نکل جائے گی، کسی سے قرض لے لیں، جی۔ قربانی کریں۔ اب مفتی صاحب قبلہ ایک سوال میری بہن کا تھا، وہ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے اوپر قربانی جو ہے واجب ہے اور میرے والد صاحب ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کے نام پر قربانی کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کی کمی نہیں، جی لیکن واجب نہیں ہے آپ پر، جی آپ کریں گی تو انہیں ثواب ملے گا، اسے جی صدقہ نافلہ کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتا رہا ہوں جی کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادہ کو، جی آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ اللہ تو نے مجھے جی مالک نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا، صاحب استطاعت بنایا ہے۔ جی میں بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں، جی 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 بالکل، کیونکہ اہل علم ہو تو ان سے الگ لہجے میں بات ہوتی ہے، جی بالکل بالکل اور جب بالکل، عوام کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں بالکل آسان لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں، جی آسان بالکل، لفظوں کا ادراک کر رہا ہوں تاکہ وہ بات ان تک پہنچے اور وہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر عمل سکیں۔ کر سکے، بالکل بالکل جی، صحیح بات ہے۔ تو نیت کوئی ایک الگ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، جی اور دل میں ارادہ آپ نے یہ کیا کہ اللہ میں نے جانور لیا جی تیرے دیے ہوئے پیسوں سے، جی تو نے جس پیسوں کا مجھے مالک بنایا ہے جی اس پیسے سے میں نے جانور لیا، اور اس کو میں تیرے حکم پر تیری رضا کے لیے جی تیرے مصطفیٰ پیارے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر میں اسے تیری راہ میں قربان کروں گا، جس سے تو تیرا حبیب راضی ہو جائے۔
سبحان اللہ، یہی دل سبحان کا اللہ، ارادہ ہے اور اسی کو نیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. قربانی کی بہت ہی خوبصورت نیت جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا ہے. اور مفتی صاحب قبلہ اس سیگمنٹ کا میں آخری سوال کروں گا. اور مفتی صاحب قبلہ قربانی کے جو آپ نے حصے بتائے ہیں ماشاءاللہ، تو قربانی کرنے کے بعد مفتی صاحب قبلہ جو گوشت اسٹور ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ ساری چیزوں کو مکمل 7 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. جی اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پایا الگ رکھ لیتے ہیں. جی کلیجی کھانا ہوتا ہے تو ایک آدمی اپنا کلیجی چن لیتا ہے. جی جی یہ سب ناجائز ہے. جی. بغیر کسی دوسرے کی مرضی کے ایک بوٹی آپ نہیں لے سکتے. واہ. 7 حصہ کریں. جی 7 حصہ کرنے کے بعد اب جیسے اس میں 7 لوگ ہیں جی تو سب کا ایک ایک حصہ ہو گیا. جی اب ایک حصے والے پر یہ لازم ہے کہ اس ایک حصے کو 3 حصہ کرے. جی ایک حصے والے پہ ضروری کہ وہ اپنے ایک حصے کو 3 حصہ کرے. ایک حصہ اپنے لیے رکھے, جی ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھے, ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو دے. جی عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, جی. غریبوں مسکینوں کا خالی نام رہتا ہے, دیتے کسی کو نہیں, لے جا کے فریزر میں رکھ لیتے ہیں. بہت صحیح بات, بہت صحیح جواب دیا. فریزر میں رکھتے ہیں اور فریزر میں رکھنے کے بعد ماشاءاللہ جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا ہے تب وہ شروع کرتے ہیں اس کو نکالنا. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں, تو میں کہوں گا بھائی حکم کیا پوچھتے ہو, جائز چیز ہے, کھانا بھی جائز ہے. جی آپ بقرہ عید کے بعد محرم میں کھائیں یا پھر آنے والے سال بقرہ عید میں کھائیں تو بھی جائز ہے, وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, واقعہ لمبا ہے جی میں مختصراً عرض کر دوں, اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ کیا چاہتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا جی کچھ اپنی بارگاہ سے عطا فرما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گوشت عطا فرمایا. سبحان اللہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت کھایا تو اتنا اچھا لگا, جی لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کل کے لیے نہیں رکھنا. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت کھایا تو رکھ لیا کل کے لیے, تبھی سے گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا. واہ واہ واہ. تبھی سے گوشت جی خراب ہونا شروع ہو گیا, ورنہ گوشت کبھی اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اے موسیٰ کل کے لیے مت رکھنا, کل کے لیے مت. اور اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے تو گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا. واہ واہ. تو خیر یہ ضمناً بات آئی تو میں نے عرض کیا. جی تو لوگ فریزر میں رکھ دیتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, خراب تو نہیں ہوا, آپ کے فریزر نے خراب ہونے سے تو بچا لیا, لیکن اس کے اندر ایسے ایسے پوائزن آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی بیماری کا سبب بنتے ہیں. اور پھر وہی پیسے جو آپ گوشت بچانے کے لیے دوسرا نیا گوشت, تازہ گوشت نہیں خریدتے ہیں, اور اس گوشت کو کھا کر آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں, اور اپنے اندر بیماریوں کا جو ہے ایک بیماریوں کا ایک جمگھٹا اپنے بدن میں اکٹھا کر لیتے ہیں. جی تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ بالکل قطعاً ایسا نہ کریں, تازہ چیز کھائیے, فریش چیز کھائیے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور بڑا بڑا سوچیے, جی. چھوٹا نہ سوچیں. جب بڑا سوچیں گے تو بڑا ہوگا نا. بالکل بالکل بالکل. مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا ہے. تو ناظرین یہاں پر ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صفائی کو لے کر ہم قربانی کر لیتے ہیں, اس کے جو جانور کے جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, جو فضلات ہوتے ہیں, ہم یہاں وہاں جگہوں پر پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں جنہیں وہ چیز پسند نہیں ہے. دیکھیے اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, اور انسانیت امن کا مذہب ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف ہو. اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف نہیں ہے تو آپ خود کو مسلمان تصور نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے اکارڈنگ. تو ہمارے جو بھائی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ صاف صفائی کا ایک دم خاص خیال رکھنا چاہیے, تاکہ ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے ہندوستانی بھائی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو کسی طرح سے کوئی بھی تکلیف نہ ہو. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اجڑی اور بھی دوسری چیزیں جو ہے وہ بغیر کسی چیز, بغیر کیری بیگ کے یا بغیر پولیتھین کے جو ہے وہ اسی طریقے سے پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی صحت پر بھی ایک گندا اثر پڑتا ہے. اور اسلام صفائی کا مذہب ہے, اسلام ہمیں صفائی کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کرے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر. مفتی صاحب قبلہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ ہمارے بہت سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا صحیح طریقہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ذبح کرانے کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو مسائل شرعیہ سے واقفیت رکھتا ہو, جی اور
اس کا رخ قبلہ سمت ہونا چاہیے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جھٹکا دے دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ 4 رگیں ہوتی ہیں. بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفصیل فرمائی ہے، بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں. جی فرمایا 4 رگیں ہوتی ہیں. جی ایک حلقوم ہے. جی حلقوم کا مطلب ہوتا ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے. جی ایک ہوتی ہے میری، اور جس میں کھانا اترتا ہے جس سے نیچے. اسی طریقے سے ایک شہرگ ہوتی ہے جی اور ایک نلی ہوتی ہے بڑی. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس میں سے 3 بھی کٹ گئی جی تو صحیح طریقے سے آپ کا جانور حلال ہو گیا. سبحان اللہ. اور اگر 3 نہیں کٹی، 1 یا 2 کٹی، تو وہ جانور حلال نہیں رہا، مردار رہا. بہت اچھا. تو یہ سب چیزیں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، بس قصائی حضرات کو دے دیتے ہیں. میں سب قصائیوں کی بات نہیں کرتا، قصائیوں میں بھی ماشاءاللہ جانکار حضرات رہتے ہیں، کیونکہ قصائی حضرات کا دخل بہت بڑا رہا ہے. یہاں تک کہ علماء فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر کا اندازہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو جو جانکار قصائی ہیں ان کی طرف ہم راغب ہوں، ان سے دریافت کریں اور وہ شناخت کر دیں، وہ متعارف کروا دیں، وہ تعین کر دیں، تب ہم مانتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو فرمایا اس کے بیس پہ ہم یہ حکم دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. لیکن بعض قصائی حضرات جو نو سکھئی ہیں، جنہیں کلمہ شریف تک یاد نہیں ہوتا ہے، جو پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ. اب یہیں پر میں رک کر ایک مسئلہ بتا دوں کہ جب وہ ذبح کر رہا ہو تو اس پر اللہ اکبر کہنا واجب ہے. جی بالکل. لیکن وہ اگر نہیں کہتا ہے. جی اچھا، عموماً یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے میرے نام سے قربانی ہے، جی میں ذبح کر رہا ہوں جی لیکن مجھے چھری چلانا نہیں آتی ہے، جی مثال. جی تو اس نے کہا حضرت میں چھری پکڑ لیتا ہوں، آپ دعا پڑھ دیں. جی میں دعا پڑھ رہا ہوں، دعا پڑھنے کے بعد میں نے چھری پہ ہاتھ رکھ دیا، خالی میں نے اللہ اکبر کہا، اس نے نہیں کہا، تو فرمایا گناہگار ہیں. کیا حکم ہوگا؟ دونوں اللہ اکبر کہیں، وہ بھی کہے ہم بھی کہیں. اور اگر جو جانکار ہے تو بہتر ہے کہ وہی ذبح کرے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے خاص. لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں اور نادانوں سے جو ہے قربانیاں کرواتے ہیں، اور پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ سب ہمیں بتاتے نہیں ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ کم سے کم وہ اپنی نمازیں جائز کر لیں، جو مسائل ضروریاں ہیں کم سے کم وہ تو جان جائے. جی بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرما مفتی صاحب. مفتی صاحب قبلہ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو کیا نام ہے چکن وغیرہ مرغیاں جو ذبح کرتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ یوں ہی ذبح کر دیے، ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے یا دوسری چیزیں جو ہے وہ منہ میں کھائے ہوتے ہیں اور وہ کھاتے کھاتے مار دیا. اور میں بعد میں اگر اس سے پوچھا جائے، بولے ہاں میں تو پڑھا تھا لیکن منہ میں گٹکا تھا. اب وہ کہتا میں نے پڑھا تو مانا جائے گا. جی. مسلمان اور ہے نا، اگر نہیں پڑھا تو گناہگار ہے. جی آپ نے فرمایا تھا کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. تو گمانے حسن زن یہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے پڑھا تو ہم مانیں گے، جی بھلے نہ پڑھا اس نے. جی تو اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ جو ہے مجرم ہے، وہ اندر ناس نہیں، کیونکہ اندر ناس وہ اقرار کر رہا ہے جی کہ میں نے پڑھا. جی تو ہم اس کے پڑھنے کو اقرار کو مانیں گے. بالکل مانیں گے. جی یہ حسن زن رکھنا چاہیے کہ اس نے پڑھا ہے، اور اگر اس نے نہیں بھی پڑھا ہے تو اگر مطلب وہ نہیں پڑھا تو وہ گناہگار ہے. وہ گنہگار ہے. ہاں، لیکن جس نے خریدا ہے اس کو سامنے اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نے اسے حلال طریقے سے، تو اس کے لیے حلال ہوا. البتہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ گناہگار ہے. جی ایک بہت ہی کامن سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے. جی کسی بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت قطعاً نہ دیں. جی اس لیے کہ قربانی جو فرمایا یہ اہل ایمان کا حصہ ہے. جی یہ ہمارے شرائط اور اصول میں سے ہیں جی کہ ہم اس کا 3 حصہ کریں گے. ایک آپ کے لیے، جی ایک آپ کے رشتہ داروں کے لیے، ایک آپ کے غریب اور مسکینوں کے لیے. تو غریب اور مسکین، رشتہ دار اور آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں. جی اگر آپ کو ان کو دینا ہے تو آپ ایک جائیے دکان پر گوشت خریدیے اور ان کو دے دیجئے. انسانیت دکھانی ہے، محبت دکھانی ہے، آپ دوسرا گوشت دیجئے نا. جی بالکل. قربانی کے لیے جو حق ہے، جو حکم ہے، ہم اس کی پاسداری کریں گے. اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب. اور مفتی صاحب قبلہ بچوں کے نام پر قربانی کا جو آپ نے جواب عنایت فرمایا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہے
مفتی صاحب قبلہ کے کیا قرض دار پر قربانی کا حکم ہے؟ اگر واقعی قرض دار ہے، اس کے اندر مطلب وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. تو صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. اگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مالیت ہے، جی پیسہ ہے. ہاں البتہ صاحب نصاب ہے مگر پیسہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میرا پیسہ جی، کسی دوسرے کے پاس پھنسا کرنٹ ہوا ہے. سچویشن میں ہاں، اور جی وہ پیسہ ہمیں ملنے کی امید ہے، جی پورا یقین ہے کہ وہ پیسہ ہمیں مل جائے گا، جی مگر ایام نہر کے بعد ملے گا. جی تو کسی سے قرض لے لے، تو کر لے. ایسی صورت میں ہاں قرض لے بالکل، کر وہ قرض لے قربانی وہ کر لے قربانی گا. کر سکتا ہے. جی تو قربانی ہو جائے گی. ہاں ماشاء اچھی اللہ. بات ہے، اچھی بات ہے، کر لے. جی سبحان اللہ. تو مفتی صاحب قبلہ یہ جو عمومی طور پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الاخری. حنیفا وما انا جی، من المشرکین، تو اگر کسی نے قربانی کرتے وقت یہ دعا نہ پڑھی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا نا کہ اگر کسی نے اگر نہیں پڑھتا ہے جی تو وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا، مگر قربانی ہو جائے گی، کیونکہ قربانی نام ہے ارادے جی کا. میں نے جو پہلے سوال کیا تھا وہ کامن سوال تھا قربانی کے ایام کے علاوہ، لیکن یہ قربانی کے ایام کی میں بات کر رہا ہوں حضرت. میں ایام ہی کی بات بتا رہا ہوں، جی کیونکہ اس کا ارادہ تو وہی ہے نا ہاں، قربانی کا. ارادہ نیت. اور ابھی ہم نے بتایا کہ جی انما الاعمال بالنیات، جی عمل کا دار و مدار کیوں ارادہ وہی ہے، جی مگر کیونکہ محروم ہو گیا وہ دعا کی برکتوں سے. جی ہاں تو اسی لیے حکم ہے کہ کسی جاہل آدمی سے قربانی نہ کروائے، جی جی پڑھے لکھے سے کروائے، تاکہ وہ دعا کے اہتمام کے ساتھ قربانی کرے اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جی مقبول ہو، مبرور ہو. ماشاء اللہ. ناظرین امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کافی پسند آیا ہوگا، ہے نا. اور بھی اگر آپ کے بہت سارے مسائل ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو، اور اسکرین پر دیے گئے نمبر 6392235053 پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو، اور آپ کا مسئلہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہو. انشاءاللہ دوسرے پوڈ کاسٹ میں جو ہے آپ کے اس مسائل کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا صحیح جواب آپ کے بیچ لانے کی کوشش کریں گے، مکمل عمل ہو. تو دوستو اب یہاں پر ہماری سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آپ سے گزارش کروں گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.